آج کل نام نہاد مولویوں نے چندہ بٹورنے کے لیے اور اپنے چینل کو چمکانے کے لیے نام نہاد سکالر بن کے تراویح کے نام پر ایک بہت بڑا مذاق اٹھایا ہوا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تراویح سرے سے ہے ہی نہیں، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے تراویح کا، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، 20 رکعت تراویح نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے سرے سے ہے نہیں، ان کا موقف یہ ہے، یعنی وہ اہل تشیع ہیں، انہوں نے تو کہنا ہے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی حافظ قرآن ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو جو نہیں مانتا وہ حافظ قرآن بھی نہیں بن سکتا۔ پوری شیعہ قوم کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک حافظ قرآن لے کر دکھائیں اپنا، اور لیکن ہمارے نام نہاد کچھ سنی مولوی وہ اس بات پر مصر ہیں کہ تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 8 رکعت تراویح ہے۔ اب پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تراویح کی نماز واقعی سنت تھی، تراویح پڑھنا ضروری تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ اول بنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے تراویح کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو ان کی خدمت کے اندر مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کہنے کے مطابق تراویح نہیں پڑھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پڑھی ہے اور پڑھانے کا حکم بھی دیا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کی اقتداء کرو، اور پھر ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ اب باقی بات رہی ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، تو ایسے لوگوں کی خدمت کے اندر عرض یہ ہے کہ دلائل کے تو انبار ہیں، اگر ہم دلائل دینے بیٹھ جائیں تو اس کے اوپر کافی وقت لگ جائے گا۔ مختصر سی بات کرتا ہوں کہ 4 مسالک ہیں دنیا کے اندر اس وقت، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو ان چاروں ائمہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تراویح کی رکعتیں جو ہیں وہ 20 رکعت تراویح ہے۔ اب اگر اس دور کے اندر کوئی آ کے تراویح کی رکعتیں 8 کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا ہو، یا امام مالک، امام شافعی یا امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہو، تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مجتہد تھے، ان کا اجتہاد ہمارے لیے قابل ہے۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں، تو 14ویں صدی کے اندر آپ آج آ کے تراویح کی رکعات کو 8 کر رہے ہیں، یہ آپ کی دلیل جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ باقی رہی 8 کی بات، یہ 8 جو ہے، یہ 8 رکعت تہجد کی نماز تو ہے،
اس پر تو اس تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تہجد کی زیادہ سے زیادہ رکعتیں 8 ہیں، تو تہجد کی رکعتوں کو آپ تراویح کی رکعت کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی، مطالعے کی کم علمی ہے۔ لہذا اپنے مطالعے کو وسیع کرو اور اپنی اس غلط فہمی کو ادراک کرو اور اللہ رب العزت سے رجوع کرو، معافی کرو، اور جو آپ نے ویڈیو کلپ بنا کے لوگوں کے سامنے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اسلام کو فرقوں کے اندر بٹنے کی آپ نے کوشش کی ہے، فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت سے معافی مانگو۔ 20 رکعت تراویح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوا رہے ہیں تو آپ اور ہم کون ہیں کہ آج اس کے اوپر جو ہے بحث کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔